قرآن پاک دی اس آیت نے یہ بات واضح کر دیتی ہے میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بڑا غور و فکر کرنے والا یہ وقت ہے، بڑی غور و فکر کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی صریحاً مخالفت ہو رہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کے اس اصول نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمہارا تعلق ایمان والوں کا اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار ہے۔ بات تو بڑی آسانی نہ سمجھ آ جاندی ہے۔ باپ دا دشمن کدے پتر دا سجن نہیں ہو سکتا۔ باپ دا کوئی دشمن ہوئے تے پتر دا وہ سجن ہوئے تے پھر پتر کو روڑا ہے نا، پتر جن کو روڑا ہے نا، وہ پھر اپنے باپ دا نہیں۔ رسول اللہ کا مخالف ہو اور امتی کا دوست ہو، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اچھا ہن لوگ یہ بات سن کے اج دے دور دے اندر سوچن لگ جاندے نے کہ جس طرح کیویں ہو سکتا ہے عزیز داریاں تے رشتہ داریاں تے تعلق داریاں تے علاقہ داریاں تے شہر داریاں تے قبیل داریاں تے ساریاں داریاں کیویں ہو سکتا ہے؟ کیویں ہو سکتا ہے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیتا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے، تے کیا انہاں دیاں زندگیاں گزر گئیاں کہ نہیں؟ کتنیاں مثالاں میں اج دیاں اس آیت دات، کتنے لوگاں دیاں مثالاں دیاں۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو شروع کریے، خود ایمان والے ہو گئے، باپ اجے کافر ہے۔ شروع اسلام دے اندر اسی طرح سے باپ مومن ہے تے پتر کافر ہے، پتر ایمان والا ہے تے باپ کافر ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ایمان دی نعمت تو پہلے سرفراز ہو گئے، باپ اجے بے ایمان ہے۔ ایک دن کتے اکٹھے بیٹھے تے باپ نے حضور دے متعلق گستاخی کی تھی، کوئی بے ادبی دا جملہ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے لپڑ ماریا، منہ دے اوتے رکھ کے تھپڑ ماریا۔ کنوں ماریا؟ بولو تو صحیح یار۔ باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ابو بکر صدیق نے۔ میرے نبی کے متعلق ایسی بات کرتا ہے؟ حضور تک بات پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ حضور نے آ کے ابو بکر اج تو باپ نو تھپڑ ماریا ہے؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ کاش اس وقت میرے ہاتھ اندر تلوار ہوندی، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی۔ کیوں ابو بکر؟ یا رسول اللہ میرا باپ کون سا ہے؟ میرا باپ وہ ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہے، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ پہلی مثال۔ یہ دوسری قرآن نے کی کیا؟ اس قرآن پاک کے جملے کا آپ کو مثال دے کر سمجھایا، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، اگر ان کے باپ کیوں نہ ہو۔ اگے کیا ہے؟ او ابناؤہم، اس کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ ابو بکر پر ہی مثال، جنگی احد کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق حضور والو لڑدے پہنے، بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر او ابو جہل دی فوج والوں لڑ رہے نے۔ ایک ہی گھر دی مثال۔ پھر اگے جا کے وقت ایسا ابو بکر صدیق دا آیا کہ گھر دے اندر کئی صحابہ ہو گئے۔ ابو بکر دے گھر دے اندر کتنے صحابہ ہو گئے؟ باپ بھی صحابی ہے، خود بھی صحابی نے، بیٹے بھی صحابی نے، بیٹی بھی صحابیہ ہے، بیوی بھی صحابیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ بھی وقت آیا ابو بکر صدیق کا، جنگ احد ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی، وقت گزرتا گیا،
بیٹا مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، مدینہ طیبہ دے اندر آ گئے۔ ایک دن بیٹھے نے باتاں دے اندر نا بیٹا کہندا ابا جی جنگ احد دے اندر خدا دی قسم تسی کئی مرتبہ میری تلوار دے سامنے آئے، میں تلوار پیچھے کر لیندا سا، میرا باپ ہے، میں نے تلوار آپ پر نہیں چلائی، باپ سمجھ کے تلوار پیچھے کر لی، ہٹا لی، حملہ کئی مرتبہ کیا، آپ میرے سامنے آئے، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے سامنے آئے، میں نے تلوار پیچھے کر لی۔ تو ابوبکر صدیق نے کی جواب دیتا، سنو، آپ نے فرمایا بیٹا اللہ دی عزت دی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، جو میرے مصطفیٰ کا سچا رب ہے، میں تو کئی مرتبہ تیرے سامنے آیا، تو نے تلوار ہٹا لی، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو میری تلوار نہیں ہٹنی تھی۔ میں نے بیٹا نہیں دیکھنا تھا، میں نے دیکھنا تھا میرے نبی کا مخالف ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ممکن نہ ہوتا تو قرآن بیان ہی نہ کرتا۔ یہ بات یاد رکھو، قرآن وہ بات بیان کرتا ہے جو ممکن ہو، جو ہو سکتا ہو، جو ہوا ہو وہی قرآن بیان کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا کیونکہ ہم ایمان میں کمزور ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بڑا ایمان لیان تو بعد اپنے گھر والیاں دا سامنا کرنا پیا، سب نو چھوڑ دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد دا انتقال ہو چکیا سی، چچا نے بند دیتا درخت دے نال، رسیاں دے نال۔ یہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو قرآن نے فرمایا او عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کئی صحابہ کرام ایسے رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے۔ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر بے ایمانوں سے تعلق ختم ہو جاتا بندے کا، کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی حضور دے، یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن۔ ایمان لیان تو پہلے عبداللہ ابن سلام انہوں نے بطور خاص بلایا گیا حضور نال مناظرہ کرنے واسطے۔ جب حضور نو دیکھیا تے ایمان دی نعمت مل گئی، حضور نو تکیا، حضور دے سامنے کون بول سکتا، میرے نبی نال کون مناظرہ کر سکتا ہے، میرے آقا نال کون بات کر سکتا ہے، خاص طور کہ اس نیت کے ساتھ جو آئے کہ میں نے اللہ کے رسول کو زیر کرنا ہے، نعوذ باللہ شکست دینی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحائے عرب کے بڑے، جن کو اپنی فصاحت پہ بڑا مان تھا، حضور کے ساتھ کلام کرنے کے لیے آئے تو اپنا کلام اپنی گفتگو بھول جاتی، ان کے اندر بولنے کی سکت نہ رہتی، طاقت نہ رہتی کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے حضور سے۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی بھی آئے، یہ بھی یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن، انہوں ابو جہل نے بطور خاص بلایا کہ محمد نال بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں حضور دے سامنے گیا حبیب یمنی اپنی گلاں ہر گل ہی بھول گئی، کوئی گل سنانی نہ یاد رہی، بس حضور دیاں سنتے رہے، سرکار دیاں سنیاں تے حضور نے پھر فرمایا ہاں بھائی حبیب یمنی اپنی دس کہنے لگے جو ہن میں کی دسنی، مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے،
فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی زبان ہے منہ میں نہیں ہے، ہم نے اسے بھیجا تھا حضور سے بات کرنے کے لیے، یہ گنگا ہو گیا۔ تو عرض کہہ رہے ہیں وہ زبان کی بات کر رہا ہے، وہ تو ایسے بیٹھا ہے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ حضور کا روح اس طرح طاری ہو جاتا تھا اگلے پہ کہ اس کو اپنا سب کچھ بھول جایا کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح حضور دا کلام سنیا، حضور دی گفتگو سنی۔ میرے آقا جدوں بولدے سن تے کوئی معمولی بات تے نہیں، سونا آپ نہیں سی بولدا، رب آپ بولدا سی۔ سونا جدوں بولدا سی رس گھولدا سی، میرے آقا دے جدوں لب کھل دے پھول چڑھ دے، پھول چڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو سامنے بیٹھا ہوتا تھا وہ کہتا تھا بس اب حضور بولتے رہیں میں سنتا رہوں۔ اللہ، عبداللہ ابن سلام بھی حضور نال آیا کلام کرنے واسطے، بس سرکار دا کلام سنیا، ایمان دی دولت نہ سرفراز ہو گیا۔ آقا کلمہ پڑھاؤ، ایمان دی نعمت تو سرفراز کر دیو، ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن سلام اپنے قبیلے دے اندر واپس گئے، لوگاں نو جا کے دسیا کہ میں محمد تے ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اس زمانے قبیلوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، قبیلے والیاں نے قبیلہ بدر کر دیتا، تعلق توڑ دیتا، اعلان کر دیتا عبداللہ ابن سلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹیاں نے چھوڑ دیتا، بیوی نے چھوڑ دیتا، بھائیاں نے چھوڑ دیتا۔ ایک آدمی کی زندگی کے اندر ساری یہ قرآن کی مثالیں جو میں نے آیت پڑھی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، تمہارے باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن سلام کو سب نے چھوڑ دیا، رشتہ داراں نے چھوڑ دیتا، بھائیاں نے چھوڑ دیتا، بیٹیاں نے چھوڑ دیتا، بیوی نے چھوڑ دیتا، بیٹیاں نے چھوڑ دیتا۔ بڑے پریشان روندے ہوئے حضور دے دربار چا گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کی ہویا؟ عرض کردے نے آقا ایمان لے آیا، قبیلے والیاں نے کٹ دیتا ہے۔ انہوں نے کیا سیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں، بیٹیاں نے چھوڑ دیتا، دھکے مار کے کر دیتا، بیٹیاں نے چھوڑ دیتا، بیوی نے چھوڑ دیتا، بھائیاں نے چھوڑ دیتا، رشتہ داراں نے چھوڑ دیتا۔ جدوں عرض کر کے خاموش ہو گئے، میرے آقا بھی خاموش ہو گئے، اللہ دا قرآن آ گیا، رب دا قرآن آ گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب عبداللہ ابن سلام نو خوشخبری سنا دو، بلکہ قیامت تک ہر ایسے ایمان والے کو خوشخبری دے دو جو اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کے مخالفوں کو چھوڑتا ہے، وہ فکر نہ کرے، ان کی اسے پرواہ کوئی نہیں، اس سے بہتر اس کو تعلق مل جاتا ہے۔ کس کا؟ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ عبداللہ ابن سلام آج کے بعد تیرا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ سارے صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، باقی تو رشتے سارے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کا رشتہ جو سچا ہوتا ہے نا، وہ قیامت والے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کر کے دکھایا، اللہ رسول کے مخالفوں کو اپنا مخالف سمجھا، اللہ رسول کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھا۔ یہی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایمان والوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں، وہ تمہارا بھی کچھ نہیں لگتا ہے، وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بڑے معاملات گڑبڑ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر مخالفت ہو رہی، قدم قدم پر مخالفت ہو رہی۔
اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہمیں زیادہ ہے. کسی نے کیا نا کہ غیر مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جدو اپنا مارے نا ہے. کافر ساڈے نبی دے متعلق بکواس کرن نا وہ اتنی سانو تکلیف نہیں تو ہے نہیں کافر، وہ تو ہے نہیں مشرک. کوئی یہودی میرے نبی نو بکواس کرے وہ دی سانو اتنی تکلیف نہیں، جڑے ساڈے اندر گھسے ہوئے نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دا ہے ان کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی مخالفت، حضور کے ساتھ پیار کا اظہار کرنے کی مخالفت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے اتنا برملا کہ پتہ نہیں ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے. یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ میلاد پاک کا کہ مہینہ آ رہا ہے، حضور کے میلاد کا مہینہ، اس پر بڑے اعتراض ہر سال اس قدر طوفان اٹھتے ہیں میرے بھائیوں. فضول خرچیوں کے فتوے، فضول خرچیوں کی باتیں، یہ بازار کیوں سجا رہے ہو، یہ پیسہ ضائع کر رہے ہو، کسی غریب کو دے دو. جشن آزادی 14 اگست نو انہاں دے منہ سیتے جاندے نے، ادو نہیں فتوے یاد آتے. ادو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے بننے کی مخالفت کریں گے تو غداری کا لیبل لگ جائے گا کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے، غدار. کتنا خرچہ ہوتا ہے جشن آزادی پہ سرکاری سطح پہ، دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا. لائٹیں لگ رہی ہیں، بازار سج رہے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، تقریبات اور ایک ایک تقریب پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کہیں گے آج پاکستان بنا. کیا ہوا یار، بولے تو صحیح. پاکستان بنا تو بھائی 12 ربیع الاول کو یہ خرچہ کیوں ہو رہا ہے؟ بازار سج رہے ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں. اس دن پاکستان بنا، 12 ربیع الاول کو سارا جہان بنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جہان کی ہر خوشی سے بڑی خوشی ہے. ایمان والے کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی آمد کی خوشی، میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے. کسی دشمن کی خوشی ہو رہی ہے، بھلے جیسے بھی کوئی خوشی منا رہا ہے، تیرے نبی کی خوشی منا رہا ہے. کبھی پتر کی سالگرہ پہ بھی گھر کے اندر احتجاج کیا ہے؟ بچوں کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، فضول خرچیاں، کیک لے کے آ گئے ہو؟ کہاں اسلام کے اندر سالگرہ لکھی ہے؟ وہاں تو ثواب بھی نہیں ملنا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے لیے محبت کا جیسے بھی کوئی اظہار کرتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، میں اس پہ راضی ہوتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا، کسی مستری صاحب نے مکان پلستر کیتا، دیوار پلستر ہوئی، دیواراں پلستر ہوئیاں کھڑیاں ہو نا سرے راہ تے گلے گلا پلستر ہوئے تے کئی بچے انگلی نال تے کچھ لکھ دیندے نے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، پلستر خراب ہو جاتا ہے. کسی دیوار تے پلستر تازہ کسی نے کیتا تے کوئی محبت والا لنگیا، انہیں کہا یار گھر کیڈا سونا بنیا کھوتا، پلستر کیڈا سونا کی. انہیں کیا ہے ایک چیز دی کمی ہو میں نہ پوری کر دیاں. انہیں ایک پاسے یا اللہ چل گیا، دوسرے پاسے یا رسول اللہ چل گیا. انہیں کہ چلو گھر والے نے برکت ملے گی. انہوں نہیں سی پتا بھی تو دوجے بیلیاں دا گھر ہے. وہ کتے باہر نکلے، انہاں دیکھیا ساڈی دیوار تے یا رسول اللہ کون لگ گیا ہے. وہ تو بڑا شور پہ گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا، اے یا رسول اللہ لکھیا کنے؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہاں کہا چلو یار کو لکھ گیا ہے تو تسی ادا کوئی تدارک کر لو. مستری نے بلایا، انہوں کہہ دے سیمنٹ بھر دے. او واہ موٹا لکھیا، جدو سیمنٹ بھریا تو ہور بہتا نظر آن لگ گیا. انہوں نے کہا ایک ہی بڑھ گیا. پھر کسی نے بلایا تو تے کلر کر دے، جدو رنگ کیتا تو اور زیادہ عیاں ہو گیا.
یہ وہ ہے جو کتابوں کے اندر بات لکھی ہے نا، کسی یہودی نے اسی طرح تورات یا انجیل یا زبور دا واقعہ ہے وہ کھول لی تھی نا، ساریاں آسمانی کتاباں چ میرے نبی دا نام لکھیا ہوا ہے، ساریاں آسمانی کتاباں جو حضور سے پہلے آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، سب میں میرے نبی کے آنے کے ذکر ہے، حضور کے تذکرے موجود ہیں، ان میں حضور کے میلاد بیان کیے گئے ہیں۔ سارے نبیوں کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جا کر دنیا میں میرے مصطفیٰ کے چرچے کرو۔ آدم سے لے کر تا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جا کر میرے محبوب کی آمد کی خبر۔ نام اس کا انجیل میں آیا، ساری دنیا کا رکھوالا، احمد پیاری کملی والا، عرش بری پر جانے والا، امت کا غم کھانے والا، امت کا غم کھانے والا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ کتاب کھولی، میرے نبی دا نام سرے ورگ لکھیا ہے محمد احمد۔ کسی نے پوچھا یہودی نو اے کی دا نام ہے، انہیں کیا ایک نبی آنا ہے آخر زمان، دا نام ہے محمد احمد۔ انہوں چڑ ہوئی، تکلیف ہوئی، انہیں کھرچ دیتا کتاب دے اتوں، نہ کوئی چھری لے کے کانٹا لے کے اتوں کھرچ دیتا، اپنے بغض دا اظہار کیتا، کتاب بند کر کے رکھ دیتی۔ 2-4 دن گزرے، پھر کتاب کدے کھولی، اوہی اگے ورکا آ گیا جتوں کھرچیا سی، ایک جگہ تے لکھیا سی، مالک نے 5 جگہ تے محمد لکھ دیتا۔ اعلیٰ حضرت دا قلم چلیا، انہوں نے کیا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، دیوار والیاں نے کدے رنگ کرن او پھر اللہ یہاں کر دے وے، کدے کچھ کرن کدے کچھ کرن، پھر کسی آگے بزرگ نے کہا کتنے جتن لگا لے جے تک کسی دشمن کا نام لکھیا ہے تے پھر تے مٹا دیو، جی اسے نبی دا کلمہ پڑھ دیو تو پھر سچی توبہ کر لو۔ اے نام مٹن واسطے دنیا تے نہیں آیا، اے تے نام اللہ نے جنت دے اندر پتے پتے دے لکھ دیتا ہے، حوراں دیاں اکھاں دے اتے لکھ دیتا ہے، غلمانہ دیاں پیشانیاں تے لکھ دیتا ہے، جنت دے محلات دے اتے لکھ دیتا ہے، جنت دی ہر شے دے اتے نام محمد لکھیا ہوا ہے۔ کتھوں کتھوں مٹاؤ گے؟ اس طرح کی مخالفتیں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بڑی تکلیف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے پھر آگے فرمایا کہ غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، ایمان والو تم یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام،
صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے۔ عجیب گل ہے، ایڈے روڑے پے گئے نے، یاد ہے اللہ نو بھی تو کوئی منع کردا، یا اللہ تو کیوں کیا ہے رب ہو کے، رب العالمین ہو کے، کتے اپنے محبوب نو کہنا یا ایھا النبیو، یہ قرآن پاک ہے، ہائے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول، اللہ خود پکار رہا ہے اپنے محبوب، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مار کے سون والے محبوب، قم اللیل، کھڑا ہو جا، ورتل القرآن ترتیلا، سونیا مینوں ٹھہر ٹھہر کے قرآن سنا۔ یہ تو اللہ بھی اپنے محبوب کو یا کہہ کے پکار رہا ہے، یاسین، پھر جدوں حضور سردیاں دے اندر موٹا کمبل لیندے او دا الگ ذکر فرمایا، یا ایھا المدثر، موٹا کمبل اوڑھ کر سونے والے محبوب، ایڈیاں ناز برداریاں اپنے محبوب دیاں۔ رہی میلاد دی بات تو بھائیو، میلاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میلاد ہے کس چیز کا نام؟ میلاد حضور کا ذکر کرنے کا نام ہے، حضور کے تذکرے کرنے کا نام ہے، حضور کے چرچے کرنے کا نام ہے، حضور کے ذکر کرنے کے، حضور کی محفلیں سجانے کا نام ہے، کائنات کو بتانے کا نام ہے کہ آج اللہ کے رسول دنیا میں آئے۔ تو ذکر تو قرآن کے اندر جا بجا اللہ کر رہا ہے میرے نبی کا۔ کتنی آیتیں ایسی جو میرے نبی کے خاص ذکر کے اندر، اللہ اکبر، کتے فرماندہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ کس کا ذکر ہے؟ محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ کس کا ذکر ہے؟ کتے فرماندہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تم رات کو کھڑے ہو عبادت کے لیے، مشقت کرو عبادت میں، ساری رات قیام کرو، اگلے دن اللہ تمہیں فرمائے گا اور میرے بندے میں نے تم اس لیے تمہیں دین کیا، تمہیں مشقت میں ڈال دوں۔ آئے گا کبھی پیغام؟ لیکن حضور کی شان یہ، میرا نبی جدو راتاں نو جاگدا ہے مسلسل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو راتاں نو قیام کر دینے، عبادت دے اندر راتاں گزار دینے، پیراں تے ورم ہو جاندے نے، پیراں تے سوزش ہو جاندی ہے، اللہ رب العزت نظر محبت نال دیکھ کے فرماندا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے حبیب، اے طٰہٰ کی چمکتی ہوئی جبین والے محبوب، ہم نے تم پر اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ نہیں سمجھ آئی؟ محبوب ہم نے تم پر یہ دین اس لیے نازل کیا ہے کہ تمہیں ہم مشقت میں ڈال دیں۔ محبوب مشقت میں نہ پڑو، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو کیا کرو۔ پھر حکم ہوا وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، رات کے 3 حصے محبوب آرام کیا کرو، ایک حصہ عبادت کر لیا کرو۔ یہ میرے نبی کی اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کس کا ذکر ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سن لو کائنات والو، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، فقط آپ کے کلمے کا حصہ نہیں ہے،
یہ قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیت بھی ہے. کیا فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. یہ کس کا ذکر ہے؟ بولیے میرے نبی کا ذکر نہیں. کرنے والا کون ہے یار؟ بولو تو صحیح. اللہ ذکر نہیں کرتا. محمد الرسول اللہ. کائنات والوں سن لو، محمد ساری کائنات کے رسول ہی نہیں، ساری کائنات کا بھی نبی ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رسول ہے. اور سن لو محمد رسول اللہ یہ اللہ کا بھی رسول ہے. کلمہ تو پڑھتے رہتے ہو دن میں کتنی مرتبہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ. قسم اٹھانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے محمد. کبھی اس پر غور تو کرو محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اتنی میرے نبی کی شان ہے. اللہ نے فرمایا یہ آسمان والوں کا رسول بھی ہے، زمین والوں کا رسول بھی ہے، ملائکہ کا رسول بھی ہے، جنوں کا رسول بھی ہے، ساری مخلوق کا رسول ہے. آخر پہ فرمایا محمد رسول اللہ. سن لو یہ میرا بھی رسول ہے، یہ اللہ کا بھی رسول ہے. ہر روز پڑھتی ہو، کتنی بار پڑھتی ہو؟ کبھی اس پر غور بھی کر لیا کرو کہ میرے نبی کی شان قربان جا اتنی شان ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو اپنا بھی رسول بنا دیا. محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر کہیں فرمایا وما محمد الا رسول. قرآن پاک میں میرے نبی کے ذکر ہیں. سن لو 4 پارے کی آیت میں اللہ نے فرمایا خبردار وما محمد، سمجھ لو فقط میرا محبوب محمد نہیں، وما محمد یہ فقط محمد نہیں، الا رسول مگر یہ رسول بھی ہے. غور کرو ذرا کس طرح اللہ اپنے حبیب کی شان بیان کر. فقط کوئی سمجھے کہ یہ تو محمد ہے، یہ تو محمد بن عبداللہ وہی ہے. اللہ نے فرمایا وما محمد، یہ فقط محمد نہیں، الا رسول. اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر یہ اللہ کا رسول ہے. اسے اپنے جیسا نہ سمجھو. تو میلاد پاک کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے، فقط لفظ میلاد سے چڑھ کر حضور کی مخالفت کرنا شروع کر دی. اور کرنے والے بھی کون ہیں؟ اپنے ہی لوگ. بگانے کریں تو پھر سجتا ہے کام. ہم ان سے گفتگو نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تو دوستو میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے. کہو سبحان اللہ. میلاد کا نام آئے تو ایمان والے کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جانا چاہیے. کائنات میں سب سے بڑی خوشی حضور کے میلاد کی ہے. اس خوشی پر کروڑوں خوشیاں ہم وار دیں. اللہ. تو حضور کے میلاد کی خوشیاں منانی ہیں. تیاری کرو، تیاری کرو. باہر نکلو نا 2-4 دن پہلے. ہم نے تو ابھی کچھ نہیں کیا ہوگا نا. سارے ہمارے جیسے تھوڑے ہی ہیں. افسوس تو اسی بات کا، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. 14 اگست آنا ہو تو 10 دن پہلے جھنڈا لگ جاتا کرتے. تو حضور کا میلاد آنا ہوئے تو 12 ربیع الاول بھی نہیں لگن دی توفیق ہوندی. جس محبوب کے صدقے ایمان ملا، قرآن ملا، خود رحمان ملا. ایمان چھوٹی سی نعمت ہے. کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. قرآن کہاں سے ملا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے. ایسے لیے ایک شاعر کہہ رہا ہے قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. دنیا میں عزت والے بن گئے حضور کی وجہ سے. کنتو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، مکرم ہو گئے حضور کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت
اخرجت للناس 1,24,000 نبیاں دی امتاں دے وچوں اللہ نے عزت عطا فرمائی مصطفیٰ دی وجہ تو تھانوں. اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں. اور یہ اعلان میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں محبوب کی وجہ سے مکرم کر دیا، ہم نے سارے نبیوں کی امتوں میں سے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے ساتھ خاص ہمارا پیار ہے. ورنہ پہلے جرم لوگ کرتے تھے، بندر بن جاتے تھے، سور بن جاتے تھے، عذاب آتے تھے. وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ڈنڈیاں مارنیاں، کٹ تولنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراباں پینیاں، جوئے کھیلنے، سود کم کرنا. یہ کون سا کام ہے جو نہیں کر؟ ان سارے کاموں کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئیں. کٹ تولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، یا سب کچھ ہو نہیں رہا. او بھائیو پھر حضور دا شکر اسی نہ ادا کریے کہ حضور کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچا رکھا ہے، حضور کی وجہ سے. تو حضور کے میلاد کی تیاری کرو انشاءاللہ العزیز. ساڈی مسجد دے اندر ہر روز فجر دی نماز دے بعد اے اللہ نے سانو الحمدللہ توفیق دیتی ہے، اپنے اسی طور تے کوئی فلیکساں نہیں ہوندیاں، کوئی کسی قسم دی ایڈورٹائز اتنی زیادہ نہیں ہوندی، لیکن الحمدللہ اہل محبت بہت تعاون کرتے ہیں ساڈے نال. ہر روز فجر دی نماز دے بعد 15-20 منٹ ادھے گھنٹے دی میکسیمم یہ پروگرام ٹوٹل ہوتا ہے. کچھ بیان، نعت پاک، درود و سلام، اور ہر روز کوئی نہ کوئی دوست اپنی مرضی نال اپنی استطاعت کے مطابق تبرک بھی لے کے آتا ہے، لنگرشی بھی لے کے آتا ہے. تو کوشش تو کرو اپنے گھراں دے اندر حضور نال وفا کرن دی. علامہ اقبال کی اس بات کو مد نظر رکھو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. حضور سے وفا کرو انشاءاللہ دنیا و آخرت سنور جائے گی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے. علامہ اقبال اللہ کی طرف سے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت، حضور کا ذکر خیر کرنے کی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے.